آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی جانثاری فورس۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین فورس تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے جانثاری کور کی تاریخ ریاستوں کے مسلح افواج سے نمٹنے والے پالیسی سازوں کے لیے سبق آموز ہے۔ جانثاری ایک قابل ذکر اور زبردست اعلی کار فوج تھی جسے سلطنت عثمانیہ نے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ میں فتح کی اپنی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ ایک سرشار لڑاکا فورس تھی جو اپنے حکمران کے لیے جنونی طور پر وفادار تھی۔ حکمرانوں نے اسے جدید ترین ہتھیار مہیا کیے رکھے اور اس کے اہلکاروں کو تقریباً ناقابل تصغیر درجہ دیا۔ اس کی ابتدا سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران عثمانی سلطان مراد اول نے شاہی محافظ کے طور پر کی تھی۔ ان کی آمد سے پہلے عثمانی فوج مختلف قبائل کے پیدل سپاہیوں پر مشتمل تھی جو حکمران خاندان کے ساتھ ڈھیلی ڈھالی وفاداری میں تھے اور اکثر اپنی وفاداری، کارکردگی اور جنگی جذبے میں غیر متوقع ثابت ہوتے تھے۔ فوج کا بنیادی مرکز گھڑ سوار دستے تھے جن میں خاص طور پر ترک رئیس شامل تھے جو کہ حکمرانوں کی پابندیوں میں بھی آزاد۔ سلطان کو اپنے اشرافیہ اور مفتوحہ عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے مسلسل خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا جو بلقان اور قفقاز تک پھیلتے ہی عثمانی حکمرانوں کے تابع ہو گئے تھے۔ ایک خصوصی مسلح گروپ کی تشکیل کے منصوبے کو عثمانی معاشرے میں موجود پیچیدہ غلاموں کے نظام کے ذریعے سہولت فراہم کی گئی۔ اس نظام نے رعایا قومیتوں کو بنیادی طور پر عیسائیوں اور دیگر غیر مسلم لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت دی تھی۔ تاریخ میں اسے ڈیوز ریم کہا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت غلامی کی ایک پیچیدہ شکل جس کے مطابق جنگی قیدیوں، یرغمالیوں اور غلاموں کو ریاست نے متعدد افعال انجام دینے کے لیے خریدا ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں اناطولیہ، بلقان، آرمینیا اور جارجیا کے عیسائی خاندانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے قابل ترین بیٹوں کو جن کی عمریں 8 سے 14 سال کی ہوں سلطان کی خدمت میں دے دیں۔ شروع میں عثمانیوں نے تمام عیسائیوں کا بلا امتیاز اندراج کیا لیکن بعد کے مراحل میں البانیہ، بوسنیا اور بلغاریہ سے بھرتی ہونے والے عیسائیوں کو ترجیح دی گئی کیونکہ وہ متوقع تقاضوں کو پورا کرنے میں بہتر ثابت ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس کے مطابق ان کا ختنہ کیا گیا اور زیادہ تر مسلم نام رکھے گئے۔ بھرتی کی گئی الاٹ کو سخت تربیت دی گئی تھی اور اسے ذہنی اور جسمانی طور پر چکنا اور چست ہونا ضروری تھا۔ پالیسی کے مطابق ترک خاندانوں کے بچوں کو کبھی بھی شامل نہیں کیا گیا۔ ابتدا میں اس طرح کی غلامانہ بھرتیوں کی مخالفت کی گئی لیکن جلد ہی یہ بات سامنے آئی کہ سلطان کی خدمت محکوم علاقوں میں عیسائی کوارٹر میں رہنے سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ جانثاری کوئی عام غلام نہیں تھے، انہیں عثمانی معاشرے کے کئی طبقوں سے اوپر کا درجہ دیا جاتا تھا اور آخر کار انہوں نے اپنے ایک مخصوص سماجی طبقہ تشکیل دیا۔ جانثاری کور کے ارکان سے شادی نہ کرنے کا حلف لیا گیا کیونکہ یہ بات ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد چھوڑ کر جنگیں لڑیں۔ انہیں داڑھی بڑھانے سے بھی منع کیا گیا تھا اور سپاہی کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ ان کے لیے سلطان کا جنونی وفادار ہونا ضروری تھا اور انہیں خصوصی طور پر بنائی گئی چھاونیوں کی حدود میں رہنے تک ہی محدود کر دیا گیا تھا۔ کور آہستہ آہستہ تعداد میں بڑھتی گئی اور 16ویں صدی کے اوائل تک ان اہلکاروں کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ سلطان نے بھی جانثاری سپاہیوں کا اپنا پسندیدہ سمجھا اور انہیں اشرافیہ کے خلاف توازن کے طور پر رکھا۔ جانثاریوں نے بھی ایک اشرافیہ معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی کیونکہ ان کا تعلق غریب سماجی پس منظر سے تھا۔ کسی بھی چیز نے انہیں اپنی قابلیت ثابت کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ان کی فوجی تربیت بڑی کٹن تھی جس نے لڑکوں کو 25 سال کی عمر تک سلطنت کے باکمال سپاہیوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ جانثاری کور کو باقاعدگی سے ادا کی جانے والی تنخواہ کی بہت زیادہ شرح کی وجہ سے باقی فوج کے دل میں ان کے لیے جلن پیدا ہو چکی تھی۔ ان کے لیے پنشن کی سہولت بھی تھی اور اس کے علاوہ ان کو زبردست مراعات دی گئی۔ جانثاری کورس کو عثمانی فوج میں سب سے پہلے آتشی ہتھیار فراہم کیے گئے تھے اور ان کے لیے خصوصی طور پر تربیت کا انتظام کیا گیا تھا۔ ریاست نے ایک منظم لاجسٹک نظام کی فراہمی کا آغاز کیا جس نے جنگ اور امن دونوں میں انہیں خود کفیل رکھا۔ ان کے لیے تیار کیا گیا طبی نظام بھی انتہائی جدید تھا۔ عثمانیوں نے جانثاری کور کو اورٹاس بٹالین میں منظم کیا۔ سلطان سلیمان کے پاس 165 اورٹاس تھے اور ان کی تعداد بڑھ کر 196 ہو گئی تھی۔ سلطان اس فورس کا سپریم کمانڈر تھا جس میں سلطان کے محافظوں کی تعداد 61 اورٹاس تھی۔ جانثاریوں کے لیے الگ طبقے کو سلطانوں نے
تحفظ فراہم کیا تھا، جنہوں نے فرض شناسی کے ساتھ اس ضابطے کی پابندی کی کہ صرف جانثاریوں کے اپنے کمانڈنگ آفیسر ہی انہیں سزا دے سکتے تھے۔ ان کے عہدوں کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی صفوں کی بنیاد باورچی خانے کے عملے یا سلطان کے شاہی شکاریوں کے عہدے سے شروع ہوتی تھی۔ عثمانیوں نے جانثاری فوج کی مدد سے ایشیا اور یورپ کا فتح کیا، جس کی وجہ سے یورپ اور ایشیا کی ریاستیں عثمانیوں کی دشمن بن گئی۔ جانثاری فوج نے 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس فتح نے عثمانیوں کو ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے مصری مملوکوں کے خلاف عثمانیوں کی فتح حاصل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور ایک ممکنہ طور پر ایسی طاقت کو تباہ کر دیا جو عثمانیوں کو چیلنج کر سکتی تھی۔ توپ اور آتشی اسلحے کا استعمال کرتے ہوئے اور لڑائیوں کے درمیان فوج کے مرکز کو تھام کر جانثاری نے آسٹریا اور ہنگری کی تجربہ کار افواج کو پست کر دیا۔ کور کی قیادت عام طور پر سلطان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور اسے ہمیشہ جنگی مال غنیمت کا بڑا حصہ دیا جاتا تھا۔ کور کو تباہی پھیلانے کے لیے جانا جاتا تھا اور مخالفین پر رحم نہ کرنے کے لیے انتہائی بدنام کور تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں جانثاریوں کو جس خوف اور طاقت کے ساتھ شامل کیا گیا تھا، وہ اپنے شاندار طرز عمل کی وجہ سے زبردست اثر و رسوخ رکھنے اور بے لگام طاقت کا لطف اٹھاتے ہوئے شاندار دولت مند بننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ جتنے زیادہ کامیاب ہوتے گئے، انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافے اور جنگی مال غنیمت کے بڑے فیصد کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ بنانے والے کے طور پر اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو بادشاہ گر سمجھتے تھے۔ جیسے جیسے ان کا زور بڑھتا گیا، وہ حکومت کے تمام ڈھانچے یعنی ہر ادارے میں گھس گئے اور ہر جگہ اپنے آدمیوں کو حکومت میں جگہ دی۔ انہوں نے شادی نہ کرنے کے اپنے حلف کو نظر انداز کیا اور سلطان سلیم دوم کو مجبور کیا کہ وہ انہیں 1566 میں شادی کی اجازت دے اور وہ متعدد ازدواجی تعلقات میں شامل ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے بیرکوں میں رہنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر خرید لیے، جہاں وہ اپنے بڑے ہوئے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ جانثاری طاقت کا منفی طور پر تباہ کن پہلو پہلی بار 1449 میں دیکھا گیا تھا، جب انہوں نے پہلی بار بغاوت کی۔ 1451 کے بعد ہر سلطان ان کے اپنے ساتھ الحاق پر نقد عطیہ دینے کا پابند تھا۔ جانثاریوں کی سرکشی پر غصہ بڑھتا گیا اور یہ اس حقیقت سے مزید گہرا ہوا کہ ان کی بڑھتی ہوئی مادی خوشحالی نے ان کی جنگی روح کو کم کر دیا اور وہ جنگی مشین کے طور پر ناکارہ ہوتے چلے گئے۔ ان کے تسلط کے خلاف مہم کا آغاز سلطان عثمان دوم نے کیا تھا، جو 621 میں پولینڈ کے خلاف جنگ میں عاجز آ چکا تھا اور اس نے خراب کارکردگی کی وجہ سے جانثاری کور کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن جانثاریوں نے سلطان کو اغوا کیا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ وہ اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہے اور 1804 میں ایک غیر قانونی ریاست قائم کی جسے آج سربیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قومی بغاوت کو ہوا دی گئی تھی۔ 1808 میں سلطان محمود دوم نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پختہ عزم کیا۔ اس وقت تک جانثاری اہلکاروں کی تعداد 1,35,000 تک پہنچ چکی تھی، لیکن ان کا حساب کتاب کا دن دور نہیں تھا۔ سلطان محمود ثانی نے 18 سال تک احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کی اور 1826 میں وہ ان کے خلاف حرکت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلطان کے یورپی خطوط پر ایک نئی فوج تیار کرنے کے اعلان نے جانثاریوں کو بغاوت پر اکسایا اور وہ سلطان کے محل کی طرف بڑھے۔ سلطان نے انہیں ان کی بیرکوں کے آس پاس کے کھلے علاقے میں حکمت عملی کے تحت دھکیلا اور ان پر توپ خانے کے گولے برسائے، جس سے 4000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ سلطان نے جانثاری کور کو ان کی وجود کے 500 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ختم کر دیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر کے ان کو جلا وطن یا پھانسی دے دی گئی۔ یہ تمام روداد ARY کی ڈیجیٹل ویب سائٹ سے لی گئی ہے۔ اگر آپ اس مضمون کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور تب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔